الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.14 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 14 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 15 اور 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا اہلا روٹ ورڈ ہے الف ہا لام سے، معنی اے لوگو، او پیپل۔ الکتاب کاف تا با سے ہے، معنی کتاب۔ دا بک قد یعنی یقیناً، شیورلی۔ جاءکم جیم یا حمزہ سے ہے، معنی تمہارے پاس آ گئے، has come to you۔ رسولنا را سین لام سے ہے، معنی ہمارے رسول، our messenger۔ یبینو با یا نون سے ہے، معنی وہ ظاہر کرتے ہیں، revealing لکم تم پر، to you۔ کثیرا کاف تا را سے ہے، معنی بہت سی باتیں، much۔ مما جو، of what۔ کنتم کاف واو نون سے، معنی تم تھے، you used to۔ تخفون خا فا یا سے ہے، معنی تم چھپاتے، یو کنسیل۔ من سے مراد سے، فرم۔ الکتاب کاف تا با سے، معنی کتاب، دا بک۔ ویعفو عین فا واو سے، معنی اور وہ درگزر کرتے ہیں، اینڈ اوور لک۔ عن سے مراد سے، آف۔ کثیر کاف سا را سے ہے، معنی بہت، امور، مچ۔ قد یعنی تحقیق، شیورلی۔ جاءکم جیم یا حمزہ سے ہے، معنی تمہارے پاس آ گیا، came to you۔ من یعنی سے، فرام۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ۔ نور نون واو را سے ہے، معنی روشنی یا نور، لائٹ۔ و کتاب کاف تا با سے، معنی اور کتاب، اینڈ اے بک۔ مبین با یا نون سے، معنی روشن، کلیئر، ٹو انڈرسٹینڈ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یقیناً تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت باتیں، مما کنتم تخفون جو تم چھپاتے تھے، من الکتابی کتاب سے، ویعفو عن کثیر اور وہ بہت امور سے درگزر کرتے ہیں، قد جاءکم من اللہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین نور اور روشن کتاب۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول، وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت باتیں جو تم چھپاتے تھے کتاب سے، اور وہ بہت امور سے درگزر کرتے ہیں، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ یا اہل الکتابی او پیپل آف دا بک، قد جاءکم رسولنا surely there has come to you our messenger، یبین لکم کثیرا revealing to you much، مما کنتم تخفون of what you used to conceal، من الکتابی from the book، ویعفو عن کثیر and overlook much، قد جاءکم من اللہ indeed has come to you from Allah، نور و کتاب مبین a light and the clear book۔ complete translation دیکھیں۔ O people of the book surely there has come to you our messenger revealing to you much of what you used to conceal from the book and overlook much indeed has come to you from Allah a light and the clear book۔ سورہ مائدہ آیت 16 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجوہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یہدی ہا دالیا سے ہے، معنی ہدایت دیتا ہے، گائیڈس، بھی اس سے، وتھ اٹ، اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ۔ من یعنی جو، دوز ہو، اتبع تابعین سے، معنی طالب ہوا، سیک یا پرسیو، رضوانہ را زواد واو سے، معنی اس کی رضا، ہز پلیجر، سبلا سین با لام سے، معنی راہیں، the ways، السلامی سین لام میم سے، معنی سلامتی، پیس، ویخرجوہم خا را جیم سے، معنی اور وہ انہیں نکالتا ہے، and brings them out، من سے مراد سے، from، الظلمات ظو لام میم سے، معنی اندھیرے، the darkness، الہ یعنی طرف، towards، النوری نون واو را سے، معنی نور یا روشنی، لائٹ، بإذنی الف زال نون سے، معنی اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، by his will اور by his permission، وَيَهْدِيهِمْ ہا دالیا سے ہے، معنی اور انہیں ہدایت دیتا ہے، and guides them
الہ یعنی طرف, to صراطن صاد را طا سے معنی راستہ, وے اور پاتھ, مستقیم قاف و میم سے معنی سیدھا, اسٹریٹ اور رائٹ. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں. یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ اس سے, من اتبع رضوانہ جو طالب ہوتا ہے اس کی رضا کا, سبل السلامی سلامتی کی راہوں کی, ویخرجوہم من الظلمات اور انہیں نکالتا ہے جہالت کے اندھیروں سے, الی النور باذنہ نور ایمان کی طرف اپنی اذن سے, ویہدیہم الی صراط مستقیم اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. ہدایت دیتا ہے اللہ اس سے جو طالب ہوتا ہے اس کی رضا کا, سلامتی کی راہوں کی, اور انہیں نکالتا ہے جہالت کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف اپنی اذن سے, اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں. یہدی بہ اللہ by which Allah guides, من اتبع رضوانہ those who pursue his pleasure, سبل السلام to the ways of peace, وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ and brings them out from darkness, إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ into the light by his will, وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ and guides them to a straight path. Complete translation دیکھیں. By which Allah guides those who pursue his pleasure to the ways of peace and brings them out from darkness into the light by his will and guides them to a straight path. ہم ایک بار ان دونوں آیتوں کو ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کے بیچ سلسلہ سمجھ میں آئے. اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول, وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت باتیں جو تم چھپاتے تھے کتاب سے, اور وہ بہت امور سے درگزر کرتے ہیں. تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. ہدایت دیتا ہے اللہ اس سے سلامتی کی راہوں کی جو طالب ہوتا ہے اس کی رضا کا, اور انہیں نکالتا ہے جہالت کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف اپنی اذن سے, اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. تفسیر آیت دیکھتے ہیں. آیت 15 پر فوکس کرتے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا, اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول. سابقہ آیات میں فردن فردن یہود و نصارہ سے کیے گئے عہد کا ذکر آیا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس طرح وہ اللہ سے کیے اپنے عہد کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. انہیں حکم تھا کہ اللہ کی کتاب میں موجود تعلیمات کو اس کے بندوں تک پہنچائیں, لیکن انہوں نے ان میں صرف تحریف ہی نہیں کی بلکہ جو چاہا عوام تک پہنچایا, جو چاہا بگاڑ کر پہنچایا, اور جو چاہا اس کو عوام سے چھپا دیا. عوام کی رہنمائی کرنے اور انہیں خدا سے قریب کرنے کے بجائے انہیں گمراہ کر دیا اور اللہ سے دور کر دیا. چونکہ یہود اور نصارہ کے جرائم ایک جیسے ہیں, اس لیے اس آیت یعنی آیت 15 میں دونوں بیک وقت مخاطب کیے گئے ہیں, اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کی انہوں نے جو حق تلفی کی ہے اس کو مٹانے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے ایک رسول کی حیثیت سے. یعنی ہم پچھلی آیات میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کا ذکر کرتے ہیں, ان سے کیے گئے عہد کا ذکر کرتے ہیں, اور ان کی عہد شکنی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو سب سے اہم عہد تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے اور ان کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے, اللہ کے بندوں کی رہنمائی کریں گے. لیکن وہ اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دیتے تھے اور بہت ساری باتوں کو چھپا دیتے تھے, جس کے سبب اللہ کے بندوں کی رہنمائی ہونے کے بجائے وہ گمراہ ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے ہمارے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان باتوں کا اظہار کرے, ان کو آشکارا کریں جن کو یہود و نصارہ نے اللہ کے بندوں سے چھپا رکھا ہے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر, وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت باتیں جو تم چھپاتے تھے کتاب سے, اور وہ بہت امور سے درگزر کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علم کامل یعنی وہ علم جو ایک نبی کے لیے ضروری ہے اس کی دلیل ہے. باوجود امی ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل کے ایسے مسائل اور احکام ظاہر فرما دیتے تھے جنہیں علماء یہود و نصارہ ہمیشہ سے چھپاتے ہوئے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ رسول تمہاری ساری چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر نہیں فرماتا بلکہ صرف انہی امور کا ذکر کرتا ہے جن کے اظہار میں کوئی دینی فائدہ یا مصلحت عامہ ہو. ویسے تمہاری دوسری خباثتیں جن کے اظہار سے بجز تمہیں رسوا کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں, ان کی چشم پوشی کرتا ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل کی اصلی تعلیمات سے بھی واقف تھے, اور ان باتوں سے بھی واقف تھے جو عوام سے چھپائے گئے, اور ان باتوں سے بھی واقف تھے جن کو توڑ مروڑ کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलिहत के तहत उन अहम बातों को आवाम के सामने आश्कारा कर देते थे जिनका आश्कारा करना, जिनका इजहार करना ज़रूरी होता, लेकिन साथ में आप ऐसी कई बातों से दरगुजर भी करते थे जिनको अवाम के सामने लाना ज़रूरी नहीं था, और अगर लाते तो यहूद और नसारा की खबासतों की पोल खुल जाती। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ तुम्हारे पास आ गया है अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। अल्लाह ताला अपनी बात पर जोर देते हुए फरमाते हैं कि अब जहालत का अंधेरा मजीद कायम नहीं रह सकेगा, चूँकि उसको दूर करने के लिए अल्लाह की तरफ से नूर और किताब मुबीन आ चुकी है। इस आयत की तफसीर में उलमा के बीच इख्तिलाफ है। एक जमात कहती है कि नूर से मुराद कुरान मजीद ही है, चूँकि कुरान अपनी तालीमात से जहालत के अंधेरे को दूर करता है। दूसरी दलील यह है कि उसके बाद वाली आयत यानी यहदी बिहिल्लाह, हिदायत देता है अल्लाह, उससे आया है जो वाहिद की ग्रामर है, ना कि जमा की, यानी कुरान और नूर दोनों एक ही हैं। दूसरी जमात के कौल के मुताबिक यहाँ नूर से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है, चूँकि दोनों के बीच वाव आया है जो दोनों में तफरीक पैदा करता है, यानी सेपरेट करता है, यानी नूर और किताब मुबीन एक नहीं है। इस जमात के कौल के मुताबिक आगे की आयत में वाहिद की ग्रामर इसलिए आई है कि दोनों का मकसद ही जहालत के अंधेरे को रहनुमाई के नूर से दूर करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहनुमा है और कुरान भी रहनुमा है, यानी हिदायत को नूर कहा गया है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह बकरा 257 में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बजाते खुद अपने बंदों को, अपने दोस्तों को गुमराही के अंधेरे से, जहालत के अंधेरे से हिदायत के नूर की तरफ ले जाता है। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है, उन्हें जहालत के अंधेरों से हिदायत के नूर की तरफ लाता है। इसलिए अल्लाह ताला अपने ज़ात को भी नूर कहता है, यानी वो रहनुमाई देने वाला है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन का नूर यानी हिदायत देने वाला है। चूँकि तमाम कायनात का रहनुमा व रहबर अल्लाह है, इसीलिए वो अपनी ज़ात को भी नूर कहता है। इसके ये माने नहीं है कि वो नूर का बना हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह, वो तो किसी के मिसल है ही नहीं। यानी यहाँ पर नूर के माने दूसरों को हिदायत देने वाले के हैं। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अंबिया व रसूल दुनिया में जहालत के अंधेरों को, गुमराहियों को हिदायत के नूर से मिटाने आए हैं। मसलन सूरह इब्राहिम की आयत को देखें, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा था कि अपनी कौम को जहालत के अंधेरों से हिदायत की रोशनी की तरफ निकालें। इस तरह अगर कुरान या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहा जा रहा है तो उसका ये मतलब होगा कि वो अल्लाह के हुक्म से रहनुमा व हादी बनकर आए हैं। ये माने नहीं कि कुरान या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के बने हैं, जबकि अल्लाह चाहे तो ये भी मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये बात तो अब साफ हो गई कि हिदायत का मंबा यानी सोर्स तो सिर्फ अल्लाह ही की जात है, नूर असल तो सिर्फ वही है। अब अगर वो चाहे तो इस नूर हिदायत को अपने बंदों तक पहुंचाने कभी कोई रसूल या नबी को मबूस करे या कभी कोई किताब नाजिल करे जो इस हिदायत को बंदों तक कामयाबी के साथ पहुंचा दे। चूंकि हिदायत का मंबा भी नूर है, उसकी किताबें भी नूर हैं, तो जिन पर ये किताबें नाजिल होती हैं वो भी नूर ही होंगे, यानी हिदायत का मरकज होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अल्लाह ताला हिदायत के नूर से हर किसी को मुनव्वर कर देगा या उसके लिए भी कुछ शरायत हैं? तो यहाँ अव्वल शर्त ये बताई जा रही है कि जो बंदा अल्लाह की रजा का तालिब हो, रहनुमाई का तालिब हो, इस नूर का तालिब हो, इसी को ये नूर अता होता है। जो गुमराही के अंधेरे में रहना चाहता है, जो नूर हिदायत से फरार इख्तियार करना चाहता है, तो उसे किस कदर भी ये नूर अता करने की कोशिश की जाए, वो फिर भी गुमराही के अंधेरे में ही रहना पसंद करेगा। यानी ये बात तो समझ में आ गई है कि अल्लाह ताला हिदायत को नूर कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस नूर से अल्लाह ताला हर एक को नवाजेगा? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला यहाँ पर ये शर्त रखते हैं कि जो अल्लाह की रजा चाहता है, अल्लाह ताला उसी के वजूद को इस हिदायत के नूर से मुनव्वर करता है। इन्हीं बुनियादों पर अल्लाह ताला का फरमान है, यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम, हिदायत देता है अल्लाह उससे सलामती की राहों की जो तालिब होता है उसकी रजा का। यानी उसकी रजा की तलब अव्वलीन शर्त है हिदायत हासिल करने के लिए कि बंदे को रहनुमाई की मेराज तक पहुंचाया जाए। रहनुमाई तो उसे भी दी जाती है जो जन्नत की तलब में या दोज़ख के खौफ से रहनुमाई तलब करे, लेकिन उरूज उसको अता होता है जो अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखे। यानी हिदायत में उसको उरूज अल्लाह ताला अता करता है जिसका मकसद अल्लाह की रजा है। वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्निहि वयहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और उन्हें निकालता है जहालत के अंधेरों से नूर ईमान की तरफ,
اپنی اذن سے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. یعنی جو بندہ اللہ کی رضا کو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور ہدایت کا نور عطا کرتا ہے اور اس کو راہ راست پر گامزن کر دیتا ہے. اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے. یہود اور نصارہ سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ اس کے احکامات پر وہ خود عمل کریں گے اور ان کا علم اس کے بندوں تک پہنچائیں گے، لیکن انہوں نے اللہ سے عہد شکنی کی، اس کی تعلیمات کو پس پوش ڈال دیا، اللہ کے کلام میں تحریف کر دی، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے بجائے انہیں گمراہ کر دیا، انہیں حق سے محروم کر دیا، یعنی حق اور باطل کے فرق سے محروم کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اس نے اب ایک نبی کو مبعوث کیا جو عوام الناس کو حق سے آگاہ کرے گا، جو کچھ ان سے چھپایا گیا اس کو وہ آشکارا کرے گا. اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے صرف نبی کو نہیں بلکہ قرآن مجید کو بھی بھیجا تاکہ دین مکمل ہو جائے. ہدایت کو اللہ نے نور کہا اور فرمایا کہ صرف وہی بندے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لائے جائیں گے جو اللہ کی رضا کی طلب رکھتے ہیں اور وہی راہ راست پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.